بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب مین سٹوری تو وہی ہے، آپا فردوس صاحبہ کو کیوں روکا گیا، دروازے ان پہ کیوں بند ہونے لگے، کیا ان کے برے دن شروع ہو گئے ہیں؟ جناب اس پہ ایک مکمل تبصرہ کرنا ہے، ساتھ ایک دو چھوٹی چھوٹی سٹوریز بھی بیان کرنی ہیں۔ اور وہ یہ ہے، خیر وہ اس طرح سے چھوٹی سٹوریز تو نہیں ہیں، بہت ہی یوں سمجھ لیں کہ المناک سٹوریز ہیں، بہت ہی شرمناک سٹوریز ہیں۔ میں کل پڑھ رہا تھا، آپ نے بھی دیکھا سنا ہوگا، چیئرمین نیپرا کا بیان، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بجلی پر سبسڈی ختم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اب عوام کی چیخیں نکلیں گی اور عوام کو زوردار جھٹکا لگے گا۔ آپ الفاظ کا چناؤ دیکھیے ذرا، آپ ذرا یہ دیکھیں، ان کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے۔ یہ وہی والی بات نا کہ جیسے وہ ملکہ فرانس سے متعلق ایک منسوب ہے کہ جی وہ جا رہی تھیں، غریبوں کے بچے رو رہے تھے، تو جناب اس نے پوچھا کہ یہ کیوں رو رہے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ بھائی ان کو روٹی نہیں ملتی، ٹھیک ہے نا، تو وہ کہتے ہیں تو پھر کیا ہوا، اگر روٹی نہیں ملتی تو کیک کھا لیں۔ یعنی اندازہ ہی نہیں ہے کہ جن کو روٹی نہیں ملتی، مثلا اگر آج کے دور کی بات کر لیں تو اگر جن کو 15 روپے کی روٹی نہیں ملتی، خیر وہ بھی 10 روپے والی 15 اور 20 پہ کر ڈالی ہے، جن کو 15 روپے کی روٹی نہیں ملتی وہ 200-300 کا کیک کیسے کھا لیں؟ تو بس یہ حالات ہوتے ہیں کہ جب عوام اور حکمرانوں میں اس طریقے کا ایک خلیج پیدا ہو جائے، پتہ ہی کوئی نہ چلے۔ ایک دوا جو کہ 150 روپے کی آتی تھی، آج وہ 350 روپے کی آ رہی ہے، ڈبل سے بھی زیادہ مہنگی ہو گئی ہے۔ ایک دوا جو کہ 400 روپے کی آتی تھی، آج وہ 900 روپے کی آ رہی ہے۔ کسی کو ہے احساس؟ تو وہ فرما رہے ہیں کہ جناب بجلی کی سبسڈی ختم اور اب عوام کی چیخیں نکلیں گی، زوردار قسم کا جھٹکا لگے گا۔ یہ حالات ہیں ہمارے۔ اور دوسرا جناب، برطانیہ نے ریڈ لسٹ میں، میں آتا ہوں آپا فردوس صاحبہ والی خبر پہ، آپ کو بڑا انتظار ہوگا، اس میں یہ بتاؤں گا کہ روکا کس نے، رکوایا کس نے، اصل میں معاملہ یہ ہے۔ تو جناب اس کے ساتھ جو ہے نا، برطانیہ نے ریڈ لسٹ میں کیوں رکھا پاکستان کو، اس کی بڑی ایک یوں سمجھ لیں کہ دلچسپ ریزن دی گئی، اس کی بڑی ایک اہم ریزن دی گئی، اور انہوں نے کہا، یہ کل کی بات ہے کہ NCOC اس کے 500 دن پورے ہو گئے، تو جناب ایک بڑا جشن منایا جا رہا تھا، پریزیڈنٹ صاحب نے بھی اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی بڑی مبارکباد دی کہ NCOC نے پتہ نہیں کیا۔ ایک میرے دوست ہیں، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، لیکن وہ جناب وہ مجھے کہیں ہم بیٹھے تھے تو وہ فرما رہے تھے کہ آپ کو اگر میں نقوی صاحب بتاؤں نا، آپ حیران رہ جائیں گے کہ بس اس ملک کو اللہ نے بچایا ہے اور NCOC نے بچایا ہے۔ میں نے کہا وہ کس طرح؟ کہتے ہیں کہ اگر NCOC نہ ہوتی، آپ میرے ساتھ چلیں، آپ دیکھیں کس طرح سے کیسی اکوپمنٹ وہاں لگی ہے، کیا سسٹم لگا ہے، کیسے بچایا ہے، کیسی مانیٹرنگ ہو رہی ہے، وہ سارا کچھ۔ تو میں نے کہا یہ فرض ہے اور ہمارے بجٹ سے ہو رہی ہے، ہمارے ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے ہو رہی ہے، وہ جیب سے کر رہے ہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات کہ یہ جو 12 کھرب روپے کا گھپلا لگا ہے، جس کی رپورٹ ہی پرنٹنگ نہیں ہونے دی جا رہی، تو یہ کس نے کھائے ہیں، ذرا یہ بھی بتایا جائے، یہ بھی قوم کو بتائیں نا کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے جو آڈٹ کی، اور آپ سب نے، میں اس پہ ویڈیو بھی کر چکا اور باقی بھی ہر کسی نے رپورٹ کیا، انہوں نے کہا کھربوں روپے کے گھپلے لگے ہیں، تو پھر یہ گھپلے کون، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ پھر اس کے بعد ان کو بولنے کی سکت نہیں رہی۔ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں کہ جیسے کوئی اس طریقے سے انہوں نے احسان کیا ہو، انہوں نے اپنی جائیدادیں سب نے بیچ کے ہم پہ لگا دی ہوں، یہ ان کا فرض تھا۔ پورے باقی ملکوں میں آپ دیکھ لیں، ہر کسی نے اسی طرح کے مانیٹرنگ کے ادارے بنائے، ہر کسی نے اسی طریقے سے اپنے عوام کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ یہ ایک اور بات ہے، جس طریقے سے یہاں کے عوام کا جو سٹرکچر، جو ماحول، جو ہمارا کھانے پینے کا مزاج، جو اس خطے کا مزاج، وہ اس طریقے سے نہیں آیا۔ جو ڈیلٹا ویرینٹ جس نے بھارت میں جس طرح سے تباہی مچائی ہے، وہ یہاں نہیں مچائی۔ تو خیر، تو اب اس حوالے سے جناب وہ 500 دن مکمل ہوئے، وزیر اعظم صاحب بڑی تعریف کر رہے تھے، پریزیڈنٹ صاحب اور باقی بھی بڑے اچھل کود رہے تھے سارے، اور پتہ چلا کہ برطانیہ نے کہا ہے کہ جناب ریڈ لسٹ میں اس وجہ سے رکھا کہ NCOC نے ہمارے ساتھ ڈیٹا شیئر نہیں کیا۔ سب اللہ معاف کرے کہ ہمارے بارے میں نا ایک اس طرح کی پرسیپشن بن گئی ہے کہ پھر ہم کہتے ہیں ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے۔
کوئی معاملات دہشت گردی کا، شدت پسندی کا کچھ اور ہو تو تب بھی ہم کہتے ہیں ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، کوئی اور پاسپورٹ کی نیچے جانے کی وہ ہو تو پھر بھی ہم کہتے ہیں ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ بھائی آپ اپنے گریبان میں پہلے جھانکیں نا، پھر اس کے بعد کسی پر سازش کا الزام لگائیں۔ ہمارے خلاف سازش ہم خود کر رہے ہیں، کوئی اور نہیں کر رہا۔ ہم سب سے بڑے دشمن اپنے آپ کے خود ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ان کو اس وجہ سے ریڈ لسٹ میں رکھا ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ڈیٹا شیئر نہیں کیا۔ اب ایک طرف سے ہم NCOC کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں، اور قطع نظر اس کے کہ کوئی آڈٹ نہیں ہے، جو آڈٹ ہوا ہے اس کا پرنٹنگ بھی رپورٹ کی بھی روکی گئی ہے، اور دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ NCOC نے تو ہمارے ساتھ ڈیٹا شیئر ہی نہیں کیا، اس وجہ سے ہم نے پاکستان کو ریڈ لسٹ میں رکھا ہے۔ آج اگر ہم FATF کی گرے لسٹ میں ہیں تو اپنی عادات کی وجہ سے ہیں۔ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ آپ ذرا اپنے گھر کی صفائی پہلے کریں نا، جیسے نواز شریف صاحب نے کہا ہے۔ آپ تو باجوہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں، جنرل باجوہ صاحب، آرمی چیف صاحب، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنی صفائی پہلے خود کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے جو اللہ معاف کرے اپنا صفایا کرا کے بعد میں اپنی صفائی کا سوچا ہے، تو پھر یہ حالات تو پھر ہوتے ہیں۔ آج جناب آپا فردوس صاحبہ پر کل وہ جا رہی تھی پنجاب اسمبلی میں۔ اچھا جا کیوں رہی تھی؟ وہ جا رہی تھی کہ احسن سلیم بار صاحب کہ جو ان کا وہ سیالکوٹ سے جو امیدوار PTI کے کامیاب ہوئے، ان کی تقریب حلف برداری تھی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا وہ جا رہی تھی اسمبلی میں، وہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی، میں نے بھی دیکھی، مجھے افسوس بھی بڑا ہوا اور میں نے عبرت بھی بڑی پکڑی۔ میں نے کہا یار یہ وہ حالات ہوتے ہیں کہ آپ کل جو ہے نا صاحب اقتدار ہوتے ہیں، اور آج پھر آپ کل ہیرو ہوتے ہیں اور آج زیرو ہو جاتے ہیں۔ وہ اسمبلی کے دروازے پہ گئیں اور سلام دعا لینی کی ان سے، کیسے ہو میرے بچے، یہ وہ کرنے کی سیکیورٹی والوں کو۔ آگے سے ان نوجوان نے، اسمبلی کی سیکیورٹی والوں نے ان کو روک لیا۔ انہوں نے کہا نہیں میڈم آپ نہیں جا سکتی۔ میں نے کہا کیوں، میں کیوں نہیں جا سکتی؟ وہ بڑے ان کے ساتھ بحث کی جناب کہ کاکے تو یہ دیکھ وہ دیکھ۔ انہوں نے کہا نہیں جی آپ جا سکتی کیونکہ آپ کا مہمانوں میں نام ہی نہیں ہے۔ تو خیر بہت ہی خفت آمیز مناظر تھے، بہت ہی ان کو خفت اٹھانی پڑی، شرمندگی اٹھانی پڑی، اور جناب وہ واپس آئیں۔ پہلے انہوں نے کہا کہ جی اصل میں تقریب وہ لیٹ ہو گئی تھی، میں لیٹ ہو گئی ہوں، تو اب تقریب تو ہو گئی ہے حلف برداری کی۔ اور یہ وہی احسن سلیم صاحب تھے جو سیالکوٹ سے جیتے ہیں اور جن کی جیت میں بڑی بھاگ دوڑ کی ہے جناب فردوس عاشق امان صاحبہ نے، اور اسی وجہ سے کہا گیا کہ وہ وہاں سے وہ مستعفی ہوئی ہیں وزیر اعلیٰ کی معاون خصوصی سے، اور ان کو مرکز میں کوئی عہدہ دیا جا رہا ہے، بہبود آبادی کا سنا ہے کہ معاون خصوصی بنایا جا رہا ہے۔ تو اب جناب ان کو جو ہے نا وہ پہلے تو وہ آئیں کہ میں بتاتا ہوں کہ ان کے خلاف کیا سلسلہ کیا ہوا ہے۔ واپس آئیں تو انہوں نے وہی کھسیانی بلی والا، میں اب کیا کہوں، تو آپا صاحبہ نے کہا کہ جی وہ میں لیٹ ہو گئی تھی تو اس وجہ سے۔ بعد میں انہوں نے کوئی کہا کہ جی بات یہ ہے کہ بھئی میرا نام کوئی کسی دشمن نے کاٹ لیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا، میرا نام کسی ظالم نے کاٹ لیا ہے، میرا نام تو تھا مہمانوں کی فہرست میں، لیکن پھر انہوں نے کوئی پینترا بدلا کہ دیکھیں جی میں تو اب معاون خصوصی بھی نہیں ہوں اور نہ ہی میں اسمبلی کی ممبر ہوں، تو میں اندر کیسے جا سکتی تھی؟ لیکن یہ تو اسپیکر صاحب کا استحقاق ہے کہ وہ کسی کو جانے دیں کسی کو نہ جانے دیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ابھی کل تو آپ ریزائن کر رہی ہیں اور آج آپ پر اسمبلی کے دروازے بند ہو گئے ہیں، اسپیکر صاحب نے آپ کو نہیں جانے دیا، یا جس نے بھی نہیں جانے دیا، اور کہا جا رہا ہے کہ جناب کو اندر کے جو پارٹی کے اندر کے جو تھے ان کے اپنے مخالفین ہیں، بہت سارے ہیں۔ یہ ہم بیٹھتے ہیں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جناب کے کون کون سے مخالفین کیسے کیسے کن کن کے ہیں۔ تو آپ یہاں تو یہ صورتحال ہے کہ جہاں تو جہانگیر ترین صاحب کا جو ہے نا انہوں نے پتہ کاٹا، اسی طریقے سے آپ کسی کے ساتھ بیٹھیں تو وہ جس طریقے سے ڈاکٹر شہباز گل صاحب کو جو ہے نا بے نقط سناتے ہیں کچھ لوگ ہمارے سامنے، آپ یقین کریں آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ اسی طریقے سے شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں تو بہت ساری چیزیں ہیں جہاں بہت اس طرح کی کھچڑی پکی ہے۔ تو جناب وہ بات یہ ہے کہ ان کو جو ہے نا کسی نے وہ کٹوایا، اور اسپیکر صاحب نے بھی پھر ساتھ دیا، اسپیکر صاحب نے بھی ان کو الاؤ نہیں کیا۔ اب آپا صاحبہ جو ہے نا کل پرائم منسٹر صاحب گئے لاہور، تو اب انہوں نے وہاں سے وہ جو گورنر ہاؤس گئے، تو گورنر ہاؤس سے نکلتے ہوئے وہ انتظار گاہ میں بیٹھی نہیں کہ جی کسی طریقے سے میں پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات کروں۔ اب ان کو ملاقات نہیں کرنے دی، وہ آگے بڑھنے، جیسے ہی وہاں سے نکلے پرائم منسٹر صاحب، انہوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی،
اور جیسے ہی انہوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو سیکورٹی والوں نے ان کو روک لیا. پھر بھی انہوں نے بہت ہی منت سماجت منت ترلے کیے. آگے چلتے چلتے جب پرائم منسٹر صاحب ہیلی کاپٹر کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے چلتے چلتے کہا کہ جی دیکھیں یہ پنجاب میں میرے ساتھ کیا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا, آپ کو خود بہتر پتہ ہوگا, میں نے تو آپ کو پہلے بھی بہت مشکل سے بھیجوایا تھا. اب یہ ایک بڑے ذو معنی بھی اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اہم جملے ہیں کہ جی میں نے تو آپ کو پہلے بھی بہت مشکل سے بھیجوایا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی کے اندر ان کی جو مخالفت ہے, ان کی جو دشمنی ہے, ان کے جو پتے کاٹنے والے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں کہ ان کو مرکز میں کا رول ملتا ہے یا نہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ کن کی چٹھی ہے. عام طور پہ بنی گالا اسٹیبلشمنٹ کی چٹھی ان کو سمجھا جا رہا ہے, اور اسی طریقے سے مبینہ طور پہ, چلو میں کہتا ہوں بادیوں نظر میں, پھر کہتے ہیں کہ یار آپ کیا کہتے ہیں. تو بہرحال اس میں ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ بنی گالا اسٹیبلشمنٹ کی چٹھی, لیکن اب وہ پارٹی کے اندر اس طرح کی مخالفتیں شروع ہو گئی ہیں. لیکن ایک بات جو خیر وہ ساری کچھ پارٹی کے اندر مخالفتیں ہوں کچھ بھی ہو, ایک بات کچھ عزت نفس ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب میں یہ نہیں کہوں گا خواجہ آصف صاحب کی طرح کہ کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, لیکن کچھ عزت نفس ہوتی ہے, انسان کی کوئی ڈگنیٹی ہوتی ہے. پارٹی اپنی جگہ, اقتدار اپنی جگہ, عہدے اپنی جگہ, لیکن ایک بات کہ کل کو آپ ریزائن کر رہی ہیں اور آج آپ کو کسی نے اسمبلی میں گھسنے نہیں دیا, پنجاب اسمبلی میں, وہی اسمبلی جس میں آپ مسلسل جاتی رہی ہیں, وہی گورنمنٹ بھی آپ کی اپنی پارٹی کی, اور وہی حکومت جن کا آپ وزیر اعلیٰ کی معاون خصوصی تھیں. یہ 2 دن پہلے آپ نے ریزائن کیا اور آج آپ کو مہمانوں کی جگہ بھی کسی نے نہیں بیٹھنے دیا, مہمانوں کے فہرست سے بھی آپ کا نام کاٹ لیا گیا. تو یہ آپ کو ایک میسج ہے, ہر اس بندے کو یہ میسج ہے کہ بھائی کس طریقے سے یہ طوطا چشمی ہوتی ہے, کس طرح سے لوگوں کی آنکھیں یہاں لگ جاتی ہیں, کس طرح سے لوگ آنکھیں پھیر لیتے ہیں, اور پھر اپنی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے. وہ عظمہ بخاری صاحبہ اور نون لیگ کے میرے دوستوں نے تو بہت ہی اس کو کیسے انداز میں اس کو لیا, خیر اس انداز میں کہ انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو بڑا افسوس ہوا کہ میری باجی نے کس طریقے سے جو ہے نا کیسے پنک جوڑا پہنا ہوا تھا, ظالموں نے اس جوڑے کا بھی خیال نہیں کیا, اور وہ جناب ان کو روک لیا اسمبلی میں اور نہیں جانے دیا. تو کہتی تو میں ان کو ساتھ لے جاتی. تو خیر وہ بہت باتیں اپنی جگہ ساری, لیکن بات یہ ہے کہ بھائی کسی کو آپ یہی فردوس عاشق امان صاحبہ جب کاف لیگ میں تھیں تو پیپلز پارٹی کو گالیاں دیتی تھیں, جب پیپلز پارٹی میں آئیں تو پھر پی ٹی آئی کو گالیاں دیتی. یہ ان کا مشہور و معروف ایک سٹیٹمنٹ جو آج بھی سوشل میڈیا کی زینت ہے کہ جی جو بھی تاریخ گواہ ہے کہ جو بھی پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے گیا وہ ذلیل و خوار ہوا. میرا خیال ہے کہ میں اب آگے کہنے کی جسارت نہیں کرتا, میرا احترام کا رشتہ ہے, ٹھیک ہو گیا نا, بہت ہی ادب احترام کے ساتھ, کہ انہوں نے خود فرمایا تھا کہ جو بھی پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے جاتا ہے وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے اب میں کچھ آگے نہیں کہتا, آپ سمجھ گئے ہوں گے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.